گزشتہ ویلاگ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسانی دنیا میں اہل علم میں جو اختلافات واقع ہوئے اور جس کی وجہ سے انسان فکری طور پر، عقیدے کے طور پر، مذہب کی بنیاد پر، مسلک کے طور پر جو تقسیم ہے اس وقت دنیا میں، تو اس تقسیم اور ان اختلافات کی بنیاد جو ہے وہ کچھ سوالات پر ہے۔ ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اہل علم میں اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے کائنات سے متعلق کچھ سوالات جو ہمیشہ سے انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہے، آئندہ بھی رہیں گے، وہ کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جب انسان کائنات کے عجیب و غریب مظاہر، نیلگوں آسمانوں، سر بفلک پہاڑوں، پھیلی اور کشادہ زمینوں، ہیبتناک سمندروں، ننھے منھے ستاروں، روشن آفتاب اور خوفناک زلزلوں اور تباہ کن طوفانوں اور باقی مظاہر کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات نہ ابھریں، کیونکہ ان کو بچپن ہی سے کچھ لگے بندے جوابات مل چکے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو کسی عقیدہ یا مذہب کو پیدائشی طور پر مانتا ہو، بچپن ہی سے اس کو بطور عقیدہ یہ بتا دیا گیا ہو کہ یہ سب کچھ کسی ایک خدا یا کئی خداؤں کی تخلیق ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا نہ ہوں، لیکن اس ایک خدا، ہستی یا مختلف خداؤں کی حقیقت سے متعلق سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں، مگر خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سوالات پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی پرورش کسی خاص عقیدے، مذہب، مسلک، نظریے کی بنیاد پر ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان سوالوں نے ان کو بھی بے چین کیے رکھا۔ آپ کسی مذہب کو مانتے ہوں یا کسی عقیدے کو، لیکن اگر آپ متجسس ذہن کے مالک ہیں تو یہ سوالات آپ کے ذہن میں بھی ضرور آئیں گے۔ انسانی دانش کی جو معلوم تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں بے شمار ایسے دانشور، مفکرین اور اہل علم گزرے ہیں جنہوں نے ان سوالات سے تعرض کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ یعنی ایسے بہت سے لوگ جو کسی مذہب کو، عقیدے کو ماننے والے تھے، جو معلوم انسانی تاریخ میں جن اولین مفکرین کا یا فلسفیوں کا جو ہمارے پاس مواد موجود ہے ان کے حوالے سے، تو وہ جس معاشرے میں موجود تھے وہ دیومالائیت پر مبنی معاشرہ تھا۔ تو اسی معاشرے سے ایسے لوگ اٹھے جن کے ذہن میں یہ سوالات ابھرتے تھے اور انہوں نے اس موجود جواب سے ہٹ کر اپنے عقل و فکر اور تجربے سے کچھ جواب دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، علم کے ارتقاء کے ساتھ شاید ان کے جوابات غیر متعلقہ ہو چکے ہوں، آج وہ جوابات اس اہمیت کے حامل نہ ہوں، لیکن بہرحال وہ کسی عقیدے اور فکر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں وہ سوالات ابھرے اور انہوں نے ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح جو غیر مذہبی انسان ہے، ان کی اکثریت کو بھی ان سوالات نے ہمیشہ بے چین کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہر دور کے مفکرین نے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ انسان نے اپنے عہد طفولیت میں بھی ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ اساطیر یا دیومالا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ اہل علم و دانش نے ایک مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب دینے کی انسان کی اولین کوشش تھی۔ اس پر آگے جا کر ہم مزید گفتگو کریں گے، دیومالائیت پر، اساطیر کے اوپر، اور وہ کس طرح سے انسان کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش تھی، آگے ہم اس پہ بات کریں گے۔ کائنات سے متعلق پیدا ہونے والے ان سوالات پر میں بات کر رہا تھا، وہ بہت زیادہ اور بے شمار سوالات ہیں۔ ان سوالات میں سے چند آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس موجود اور محسوس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ جب انسان اس کائنات پر نظر دوڑاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موجود اور محسوس کائنات ہے میرے سامنے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی ابتدا ہے
یا پھر یہ ہمیشہ سے ہے؟ اگر کوئی ابتدا ہے تو پھر اس ابتدا کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات تخلیق ہوئی ہے یا پھر بذریعہ صدور یہ وجود میں آئی ہے، یا پھر ارتقاء کے نتیجے میں یہ کائنات موجودہ حالت میں موجود ہے؟ تخلیق، صدور اور ارتقاء میں سے کون سا نظریہ درست ہے؟ کیا ان تینوں میں کوئی مطابقت ہے یا پھر یہ تینوں متضاد اور متناقض نظریات ہے؟ کیا ان تینوں نظریات کو بیک وقت تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ارتقاء کو ماننے سے کسی باشعور خدا کا انکار لازم آتا ہے؟ کیا ان نظریات کے ماننے والے ان نظریات کی تفصیلات میں متفق ہیں؟ یعنی اگر تخلیق کو ماننے والے ہیں تو کیا تمام وہ لوگ جو تخلیق کو مانتے ہیں وہ ایک ہی تفصیلات کے ساتھ اس کو مانتے ہیں؟ ارتقاء کو ماننے والے کیا پوری تفصیلات کے ساتھ سب اس کو مانتے ہیں؟ صدور کو ماننے والے اہل علم کیا تمام جزیات کے ساتھ متفق ہیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ کائنات محض مادہ کا مجموعہ ہے یا پھر مادے کے ساتھ کچھ اور بھی ہے؟ کیا یہ متعدد اور مختلف مظاہر اسی مادے کے مختلف اور متنوع مظاہر ہیں؟ خود مادہ کی حقیقت کیا ہے؟ خود مادے کی تشریحات نے بھی علمی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی جو تشریحات ہے وہ بدلتی رہی ہیں۔ کسی نے مادے کی 4 اقسام خاک، ہوا، پانی، حرارت کا ذکر کیا، کسی نے مادے کو لاتعداد اور غیر تقسیم پذیر جواہر قرار دیا، کسی نے اسے قوت یا توانائی کا نام دیا، اور کسی نے سرے سے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ لہٰذا خود مادہ کی حقیقت کیا ہے؟ خود مادے کی تعبیرات میں سے کون سی تعبیر درست ہے؟ یہ بھی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات کا کوئی مقصد ہے یا پھر یہ سب کچھ بلا مقصد ہے؟ کیا فطرت کے واقعی کچھ قوانین ہیں یا محض عادت کی وجہ سے ہم نے یہ تصور اپنا لیا ہے کہ یہاں پر کچھ قوانین ہیں؟ زندگی کیسے وجود میں آئی؟ اسی طرح زندگی کا مصدر اور سورس اور منبع کیا ہیں؟ شعور کیا ہے؟ شعور کا سورس اور منبع کیا ہے؟ کیا زندگی اور شعور مادے میں واقع ہونے والی مختلف تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں یا پھر ماوراء مادہ اس کا کوئی سورس بھی موجود ہے؟ انسان اور کائنات کے بیچ رشتہ کیا ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس رشتے کی نوعیت کیا ہے؟ اگر کوئی باشعور ہستی بطور خالق موجود ہے تو کائنات اور اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا اس نے کچھ قوانین بنا کر کائنات کو ان قوانین کے مطابق چلنے پر چھوڑ دیا ہے یا پھر وہ اب بھی کائنات میں مداخلت کرتا ہے؟ اگر مداخلت کرتا ہے تو پھر کس طرح اور کتنی مداخلت کرتا ہے؟ اگر مداخلت نہیں کرتا تو کیوں نہیں؟ کیا دعا، نظر و نیاز وغیرہ سے کائنات میں کوئی مثبت یا منفی اثر مرتب ہوتا ہے؟ اگر قوانین بنا کر کائنات کا یہ سلسلہ چلا دیا گیا ہے تو کیا وہ اپنے ان قوانین کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے؟ کیا وہ خدا اپنے ان قوانین کو توڑتا ہے؟ اگر توڑتا ہے تو کب اور کیوں؟ اور اگر کوئی باشعور، حی، قیوم اور مرید ہستی نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کس طرح سرگرم عمل ہے؟ کیا کچھ فطری قوانین کے ذریعے یہ کائنات سرگرم عمل ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ان قوانین کا سورس اور ذریعہ اور منبع کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کائنات کو ابدیت حاصل ہے یا پھر کسی خاص وقت میں اس کا خاتمہ ہوگا؟ اگر خاتمہ ہوگا تو کیوں اور کیسے؟ کیا اس کا خاتمہ کچھ طبیعی قوانین کی روح سے ہوگا یا پھر کوئی باشعور ہستی ہے جو یہ کام کرے گی؟ ہر دو صورت میں آگے کیا ہوگا؟ اس کائنات کو اگر ختم کر دیا جائے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں ختم کر دیا جائے گا؟ اور اگر ختم کرنے کے لیے ختم کرنے والی کوئی باشعور ہستی ہے تو پھر اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اور اگر خود اس کائنات کے داخل میں جو اندرون میں جو قوانین ہیں اس کی بنیاد پر اگر اس کائنات کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر وہ کب اور کس طرح ہوگا؟ تو یہ ہے وہ کچھ بنیادی
سوالات جن کا تعلق کائنات سے ہے۔ اب ہم کچھ ان سوالات سے کے اوپر گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو میں، جن سوالات کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور انسان بحیثیت فرد اور انسان بحیثیت بطور معاشرہ، دونوں حوالوں سے کچھ سوالات خود انسان پر بھی اٹھتے ہیں۔ یہ جو کائنات سے متعلق سوالات کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ اور اس جیسے دیگر سوالات جن کا جواب دیتے ہوئے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر کے درمیان اختلافات واقع ہوئے، اور یہ ناگزیر تھا، اس اختلاف کا واقع ہونا لازمی تھا، اس سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو انتظار کیجئے، ہم اگلی ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے جو انسان سے متعلق سوالات ہیں۔